بہنوئی جب گھر آتا تو کہتا سالی صاحبہ میٹھے میں کیا بنے گا۔ میں ہنس دیتی تو 5,000 کا نوٹ پکڑا کر فرمائش کرنے لگتا۔ ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب بہنوئی نے میٹھے کی بجائے کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جسے کو پیسے پسند نہیں ہوں گے۔ عورت ہو اور اس کو پیسے پسند نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ عورت لالچی ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پیسوں سے آتی ہے، اور عورتوں کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ سب بھی پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں 5,000 کچھ چھوٹی رقم تو نہیں ہے، لیکن وہ نوٹ میری ہتھیلی پر پڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میری روح تک کانپ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آج بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آج یہ پیسے میرے ہتھیلی پر رکھے اور مجھ سے ایسی فرمائش کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ پیسہ بڑی بری چیز ہے، یہ صرف اور صرف شر ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ بس اتنا ہی ہونا چاہیے جس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ اور ابھی تو مجھے یہ سوچنا تھا کہ میں کیا جواب دیتی اور کیا کرتی۔ کیا مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میرا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ شخص مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مار سکتی تھی۔ مجھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہی کرنی تھی جس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو میرا اپنا ہی۔ میرا نام مریم ہے، ہم دو بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت ہی زیادہ اچھی بھی، سارے گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا حسن خراب نہیں ہوتا تھا۔ پیاری تو میں بھی بہت تھی، لیکن اپنا آپ بہت زیادہ سجا سنوار کر رکھنے کے بعد پیاری لگتی تھی، جبکہ میری بہن تو ویسے ہی بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کے لیے رشتہ آیا تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میری بہن نے مذاق میں مجھے کہا کہ تمہارے 2 دن تیار نہ ہو کر مجھے قربان کرنے کے لیے سب کا ساتھ دیا ہے۔ اس بات پر ہم لڑنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا شادی بری ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بری نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پر مجھے کیا تھا، میں تو واقعی اس بات پر خوشی منائی تھی کہ میں تیار ہوگی، میری باقی کی دوست آئیں گی، میری بہن کی شادی ہوگی، ہم ڈانس کریں گے، نئے کپڑے لیں گے۔ میری بہن کی شادی جس شخص سے ہوئی وہ میری بہن سے زیادہ خوبصورت تھا اور عمر میں بھی اس کے برابر ہی تھا۔ ہم لوگ اس بات سے بھی کافی خوش تھے کیونکہ اس سے پہلے میری بہن کے لیے اس سے زیادہ بڑی عمر کے مردوں کے رشتے آ رہے تھے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ اگر کامیاب مرد سے شادی کرنی ہے تو وہ عمر میں زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ مرد کو کامیاب ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، اور اگر کسی خوبصورت اور نوجوان انسان سے شادی کرنی ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ لیکن میرا بہنوئی، جس کا نام مظہر تھا، وہ نہ صرف کامیاب تھا بلکہ خوبصورت اور کم عمر بھی تھا، کیونکہ وہ خاندانی امیر آدمی تھا۔ میری بہن کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوئی تھی۔ میں نے منہ دکھائی میں بھی 1,00,000 روپیہ مانگا تو اس نے مجھے 1,00,000 روپیہ ہی دیا۔ ہاں، اس نے میرے ساتھ بہت چھیڑخانی کی، ہم لوگوں نے بہت مذاق کیا، لیکن بہت مزہ آیا، کیونکہ شادیوں میں تو اس طرح کی باتیں نارمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب میری بہن شادی کے بعد ہم سے ملنے کے لیے آئی تو تب میں نے اپنے جیجو کے ساتھ تھوڑی بات چیت کی، کیونکہ اس سے پہلے تو شادی پر ہی دیکھا تھا اور شادی پہ زیادہ باتیں وغیرہ نہیں ہو پائی تھیں۔ بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ہی ہنسمکھ ہے اور بات بات پر مذاق کرنے والا آدمی ہے۔ جب میں کمرے میں کوئی چیز لینے آئی تو وہاں میری بہن اور اس کا شوہر بیٹھے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ صبح سے کھانا پکا رہی ہو، تھک تو نہیں گئی؟ تو میرے بہنوئی نے مجھے کہا کہ میٹھے میں کیا بنا رہی ہو؟ چلو ایک کام کرو، اگر ابھی تک میٹھا نہیں بنایا ہے تو پھر میرے لیے شیر خورمہ بنا دو۔ بنانا تو آتا ہے نا؟ میں نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں بنانا آتا، آپ کی بیوی سے ہی سیکھا ہے۔ اس نے 5,000 کا نوٹ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ اس سے سامان لے لینا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے گھر میں سامان موجود ہے، آپ مجھے پیسے کیوں دے رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ بس یوں سمجھو کہ میں تمہیں تمہاری مزدوری دے رہا ہوں۔ اس بات پر وہ بننے لگی تو میں بھی مسکرا دی۔ میں نے کہا کہ اچھا، آپ مجھے مزدوری دے رہے ہیں، کیا میں آپ کو مزدور نظر آتی ہوں؟ اس بات پر ہم لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور میری بہن نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ پیسے رکھ لو، تو میں نے پیسے رکھ لیے اور شکریہ بول کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بہت اچھا شیر خورمہ بنایا تھا۔ میری بہنوئی نے بہت زیادہ تعریف کی اور کہا کہ تم واقعی بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ بہنوئی بہن کو ساتھ لے گیا اور ہم لوگوں نے ایک ساتھ کافی اچھا وقت گزارا۔ امی نے کہا تم نے تو آج 5,000 روپے کما لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل، مجھے ضرورت بھی تھی، آپ لوگ تو دیتے نہیں، جب بھی پیسے مانگو 500 سے زیادہ نہیں دیتے۔
میری ماں نے کہا کہ ہم تیرے بہنوئی کی طرح امیر نہیں ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، یہ لوگ مظہر بھائی کی طرح امیر کہاں سے ہوتے؟ وہ لوگ تو خاندانی امیر تھے اور ہم لوگ ان کے سامنے جتنے امیر بنتے تھے ہمارے پاس اتنا بھی کچھ نہیں تھا۔ بس وہی گھر میں کھانا اچھا کھا لیتے پر اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، ہمارا اپنا نہیں تھا۔ ایک دن میری بہن اور بہنوئی پھر سے ہم سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اور اگر دور ہوتا بھی تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پاس اپنی گاڑی تھی، وہ بھی اتنی بڑی۔ یہ تو غریب لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جن کے پاس اپنی سواری بھی نہیں ہوتی کہ اب جائیں گے تو کس طرح جائیں گے۔ پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ رکشہ کہاں سے لیں گے اور اس کا کرایہ کون دے گا، لیکن اپنی گاڑی والوں کو ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ میرا بہنوئی بابا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ جاتا تھا اور میری بہن میری ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں بھی کمرے میں جانا چاہتی تھی پر انہوں نے مجھے باہر نکال دیا اور کہا کہ کوئی ضروری بات ہے، لیکن مجھے بھی سننا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات کر رہی ہیں جو میرے سامنے نہیں کر سکتی۔ اور میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ پوری بات تو میں نہیں سن سکتی تھی کیونکہ میں دیر سے آئی تھی، پر جتنی بات میں نے سنی وہ بھی حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میری امی میری بہن کو سمجھا رہی تھی کہ پاگل، وہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے، تیرا اتنا خیال رکھتا ہے، اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، تجھے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ اگر وہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے اور وہ امیر آدمی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ وہ اس لڑکی کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا اور پھر اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب کہ شاید میرے بہنوئی نے کسی لڑکی کو دیکھا تھا یا اس سے کوئی بات کی تھی۔ میری بہن اس بات پر غصہ ہو رہی تھی اور یہ سب کچھ بالکل جائز تھا، لیکن میری امی کی بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ وہ امیر ہے اسی لیے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ کیا کسی امیر آدمی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ امی نے میری بہن کو سمجھا بجھا کر بہلا دیا۔ جب وہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شاید وہ مجھے چھوٹی بچی سمجھتی تھی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں اس سے 7 سال چھوٹی تھی، میری عمر 19 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں۔ آج پھر میں نے میٹھے میں اپنے بہنوئی کی پسند کی ڈش بنائی اور اس نے پھر مجھے 5,000 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ جب میں نے وہ اٹھا لیا میری بہن اور بہنوئی جانے لگے تو میری ماں نے وہ نوٹ مجھ سے لے لیا اور کہا کہ چلو آج کی دعوت کا خرچہ نکل آیا۔ جب سے شادی کی ہے سویرا کی، ہر ہفتے یہ لوگ آتے ہیں اور آج کل دعوت پر 5,000 لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا کھانا گن رہی ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ مہمان اپنے نصیب کا کھا کر جاتے ہیں۔ اس بات پر امی نے کہا کہ آج کل تمہاری زیادہ ہی زبان چلتی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دیں، میں نے اپنے کالج کی فیس دینی ہے اور اس میں 5,000 روپے کم تھے، لیکن میری ماں نے وہ مجھ سے واپس نہیں کیے اور کہا کہ ابھی مہینے کا آخر چل رہا ہے، میں نے 5 دن گزارنے ہیں، تمہارے بابا کی تنخواہ آنے میں 5 دن ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم اپنی فیس والوں کو اپلیکیشن ڈال دو کہ فیس لیٹ ہو جائے گی، کوئی بھی بہانہ کر دو۔ کالج میں تو اس طرح کے بہانے چل جاتے ہیں، پر میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ ہمارے کالج میں اس طرح کے بہانے نہیں چلتے تھے۔ مجبوراً میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیوں آئی؟ ابھی تو مل کے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر میں آ گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی ہوں؟ اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ وہ بھی تھوڑی پریشان اور گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، دراصل مدر گھر پہ ہیں۔ میں نے کہا گھر پہ ہیں تو کیا ہوا، میں ان سے بھی ملنے آئی ہوں، میں دراصل ان سے ملنے کے لیے ہی آئی تھی۔ میری بہن نے کہا کہ نہیں نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ کیا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ مدر کو کبھی کبھی چھٹی ہوتی ہے، ایسے میں جب وہ گھر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں اور کوئی بھی مہمان نہ آئے، یہاں تک کہ نوکروں کو بھی چھٹی دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنی محبت کرتے ہیں تم سے؟ تو میری بہن خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ میں ان کو سلام کر کے آتی ہوں، نہیں تو وہ کہیں گے کہ مجھے سلام نہیں کیا۔ میری بہن نے کہا کہ نہیں، تم رہنے دو، میں کہہ دوں گی کہ تم جلدی میں تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن میں ابھی نہیں جا رہی، بڑی مشکل سے آئی ہوں، تھوڑی دیر تو بیٹھوں گی نا۔ نہ جانے کیوں میری بہن مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی
اور مجھے بہنوئی سے ملنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود ہی کمرے میں آ گئے اور مجھے دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، لیکن شکل سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بیمار ہے۔ میری بہن کو اس نے باہر بھیجا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے کوئی چائے پانی نہیں لے کر آؤ گی۔ جب میری بہن گئی تو میں نے موقع دیکھ کر اپنے بہنوئی کو کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے کل مجھے پیسے دیے تھے لیکن وہ کہیں اور خرچ ہو گئے۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ امی نے مجھ سے لے لیے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے فیس دینی ہے، میں کالج سے یہاں آئی ہوں، امی ابو کو نہیں پتہ۔ ابھی میں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا بس، جبکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں پیسے چاہیے، میں ابھی تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے 20,000 روپے نکال کر مجھے دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، بس 5,000 روپے چاہیے۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ پڑھنے لکھنے والی بچی ہو، تمہارے پاس پیسے ہونے چاہیے، امی ابو کو اپنی بہن کو بتانے کی ضرورت نہیں، جب کبھی بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرنا، اور ابھی تمہاری بہن آئی تو اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنا۔ میں اتنی خوش ہوئی کہ وہ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ہم لوگوں نے بیٹھ کر چائے پی اور اس کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن میں نے اپنی فیس بھی دے دی اور ان پیسوں سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں بھی لے لی جو میں کافی عرصے سے نہیں لے پائی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ایک دن میری بہن کا میری امی کو فون آیا۔ میری بہن ساری باتیں امی سے کیا کرتی تھیں، لیکن امی وہ باتیں ابو کو نہیں بتاتی تھیں۔ مجھے میری بہن کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ رو رہی تھی۔ جب فون بند ہوا تو میں نے امی سے پوچھا تو امی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، 2 ہفتے وہ لوگ ہمارے گھر میں نہیں آئے۔ پھر میں نے ابو سے کہہ کر ان کو کال کروائی اور کہا کہ آج میں خود کھانا بنا رہی ہوں، وہ لوگ آ جائیں۔ وہ لوگ آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ علی باہر لان میں کھڑا تھا اور میری بہن اندر بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ناراض ہیں۔ میں نے جا کر ان کو پکارا اور کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لو پیسے، آج بھی اچھا سا میٹھا بنانا۔ لیکن آج مجھے میٹھے میں کوئی چیز نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں۔ میں وہاں ان کے ساتھ اکیلی کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج تمہاری بہن نہیں بلکہ تم ہی میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور میں نے فوراً وہ پیسے ان کو واپس کر دیے۔ میں نے کہا کہ اب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو میری بہن نے سب کچھ سن لیا اور اس نے بھی زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہی تو ان کی حرکتیں ہیں جو میں سب کو بتانا چاہتی تھی، لیکن امی ہے کہ میرا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ یہ شخص ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی لڑکیوں پر رہتی ہے۔ آپ لوگوں نے میری شادی بڑے امیر آدمی سے کرائی ہے، تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امیر آدمی تو عیاش بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک عیاش انسان ہے جس کے ساتھ میں بڑی مشکل سے رہ رہی ہوں۔ میری بہن نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ امی کو سب کچھ بتایا تھا۔ ابو نے میری ماں کی طرف دیکھا کہ تم کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی تم نے بتایا نہیں۔ اگر اسی طرح ان بچوں میں اور زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اور کچھ ہو جاتا تو پھر تم ذمہ دار ہوتی۔ اس وقت میرے بہنوئی کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جب اس کا نشہ اتر گیا تو بابا نے اسے سمجھایا کہ کل تم نے نشے میں اپنی سالی پر لائن ماری، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، مجھے معاف کر دے، میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ میں واقعی نشے میں تھا، یہ عادت مجھے میرے بابا سے ملی ہے۔ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ عام تھا، پر میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے بابا نے میری بہن کو بھی سمجھایا اور سب سے زیادہ میری ماں کو ڈانٹا کہ تم کو ہی بیٹی سب کچھ بتا رہی تھی اور تم مجھے بتانے کے بجائے اس کو یہ کہتی رہی کہ کوئی بات نہیں، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، آخر تم کس قسم کی بیوقوف عورت ہو۔ میری ماں بھی شرمندہ ہوئی۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا بولا ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے بعد سے اس بات کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ اب میرے بہنوئی نے شراب پینا چھوڑ دیا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان برا نہیں ہوتا، لیکن شراب کے نشے میں جو انسان بول رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا آپ نہیں ہوتا، وہ شراب بول رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بہن اپنے گھر میں بالکل خوش ہے اور اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔